آپ کچھ میڈیا کے دوست وہاں پر موجود تھے. والدین کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور والدین اسی چیز کو ایمفیسائز کرتے ہیں وزیر داخلہ کے سامنے کہ سر ہمیں انصاف چاہیے. وہ ماں تکلیف میں کہتی ہے مجھے انصاف چاہیے. وہ شکایت کرتے ہیں کہ سر پولیس جو ہے اس کو ایک مخصوص خودکشی کی طرف لے کے جا رہی تھی, ہمیں انصاف چاہیے. حکومت ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ جس طرح آپ کہیں گے, جس طرح آپ چاہیں گے, آپ کو اطمینان دلانا, آپ کو مطمئن کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں. رات کو مجھے مرحوم کی والدہ میسج کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مرتضیٰ بھائی ابھی آپ جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیں, اور کہتی ہیں کہ چونکہ نئی آپ نے انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے DIG صاحب کی سربراہی میں, تو ہم مطمئن ہیں فار دا ٹائم بینگ اس چیز سے. میں ان کو کہتا ہوں بہن میں وزیر اعلیٰ سے, وزیر داخلہ سے بات کر کے آپ کو اس کا جواب دوں گا. رات تھوڑی دیر ہو گئی تھی, میں نے صبح وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے, وزیر داخلہ دونوں نے کہا کہ جیسے گھر والے کہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں آگے چلنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں پولیس کی نئی ٹیم کے اوپر اعتماد ہے تو 100 بسم اللہ, ہم ابھی جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے. اور اس طریقے سے ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے فیصلے کو مؤخر کر دیا. تفتیشی ٹیم کام سٹارٹ کرتی ہے, اور 12 اگست سے 9 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, 10-11 تاریخ کو وہ انٹرنلی کام کرتے ہیں, اور 12 اگست سے وہ فیملی کے ساتھ انگیج کرنا شروع کرتے ہیں. جائے وہ کنواں پہ جاتے ہیں تو فیملی کو لے کر جاتے ہیں, NCCIA جاتے ہیں تو فیملی کو لے کر جاتے ہیں. فیملی اگر شک کا اظہار کرتی ہے کسی کے اوپر, چاہے وہ ان کے مرحوم کے بزنس پارٹنر ہوں, ان کو بلاتی ہے, ان کا 161 لیتی ہے. اس کے علاوہ کوئی 9-10 افراد ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو بھی چیک کیا جائے. پولیس عامر فاروقی صاحب کی سربراہی میں جو ان کی ٹیم ہے, ان لوگوں کو بھی سمن کرتی ہے, ان سے بھی گفتگو کرتی ہے, اور چیزوں کو آگے لے کر چل رہی ہے. اور آئے دن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی تھے کہ نظر آ رہی ہے ویڈیو کہ علی رضا صاحب جو SSP ہیں وہ فیملی کے ساتھ جائے وقوع پر موجود ہیں, اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. جو مجھے بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ تقریباً ڈیلی کا رابطہ علی رضا صاحب سے فیملی کا ہوتا تھا. ان کے جو خطوط, جو شکوک و شبہات تھے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. DIG صاحب سے بھی, عامر فاروقی صاحب جو کنوینر ہیں, سربراہ ہیں کمیٹی کے, ان سے بھی 3 یا 4 بار فیملی کی ملاقاتیں ہوئیں, اور چیزیں سموتھلی چل رہی تھیں. اور ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو فائنڈنگ ہے, جو رپورٹ ہے اس حوالے سے وہ اب کنکلوژن کی طرف جائے, اور یہ معمہ ہم حل کر پائیں, اور اس ماں کو, اس باپ کو, اس بہن کو, منگیتر کو یہ بتا پائیں کہ ان کا پیارا ان سے کیوں بچھڑا, کس نے یہ ظالمانہ سفاک کام کیا, کیا اس کے محرکات تھے. 19 اگست کو آل آف اے سڈن ان کے وکیل صاحب ایک خط لکھتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو. تقریباً 21-22 صفحات پر مشتمل وہ خط تھا, اور آپ سب کے پاس آئی ایم شور وہ خط ہوگا, جس خط میں وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ پولیس مکمل طور پر فیل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں IG صاحب مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں, وزیر داخلہ صاحب مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں, اور تقریباً کوئی لگ بھگ کوئی اس طرح کے شکوک کا اظہار انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے بھی کیا. لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ صوبے کے سربراہ ہیں, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا, اور انہوں نے کچھ مطالبات کیے کہ جی انٹرنل انکوائری بھی ہونی چاہیے پولیس والوں کے خلاف,
جو بھی فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے. یہ خط وزیر اعلیٰ صاحب کو موصول ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب 21 اگست کو جمعے کے دن صبح 11 بجے ایک میٹنگ کال کرتے ہیں، جس کے اندر جو پولیس کی تفتیشی ٹیم ہے وہ بھی تھی، آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے، وزیر داخلہ اور میں بھی تھا، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے خود اس کو چیئر کیا. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال پوچھے کہ بھائی یہ جو وکیل صاحب ایشوز ریز کر رہے ہیں اس کا کیا جواب ہے. پولیس نے اپنا ورژن دینا شروع کیا. سوال جواب میں کچھ کمی کوتاہیاں جو پہلی انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے حوالے سے جو پن پوائنٹ کی گئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ نے وہ سوال پوچھے، لیکن آخر میں کنسنسس یہ بنا کہ حکومت کی ترجیح ہے فیملی کو مطمئن کرنا. اور چونکہ وکیل صاحب خود کہہ رہے ہیں پہلی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے بارے میں تو کہہ دیا تھا، وہ ہٹ گئی تھی، اور دوسری ٹیم کے بارے میں آئی جی سندھ کے بارے میں جو پولیس کا سربراہ ہے، وزیر داخلہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کر دی تو وزیر اعلیٰ سندھ تو خود تحقیقات نہیں کر سکتے اس کی، وہ تو انویسٹیگیٹر نہیں ہے، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اس چیز کے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو اب ہم جوڈیشل انکوائری کے لیے، جوڈیشل کمیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں، تاکہ ہائی کورٹ کا ایک سٹنگ جج اس کی تحقیقات کرے، اس کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ منظر عام پر آئیں، جو پولیس کے لیپسز ہیں یا سرکاری افسران کے لیپسز ہیں وہ بھی سامنے آئیں، تاکہ جو آپ کو انٹرنلی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کریں، اور جو اس کیس سے ریلیٹڈ فیکٹس ہیں وہ ہو جائیں فائنل، تاکہ وہ فیکٹس پھر آئیو کے پاس ہیں اور وہ 173 کی رپورٹ پھر ایونچولی عدالت میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر پائے. کابینہ سے اس بات کی منظوری کی گئی، اور کابینہ کی منظوری کے بعد 22 تاریخ کو خط معزز چیف جسٹس صاحب کو ارسال کر دیا گیا. اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو کنوے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. پہلا ٹی او آر ہے ٹو ایگزامن دی ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز لیڈنگ ٹو اینڈ سراؤنڈنگ دا ڈیتھ آف میر رضا علی. دوسرا، ڈٹرمن ویدر دی انویسٹیگیشن is being conducted impartially and in accordance with law, and identify any investigative angle or evidence requiring further investigation. Determine whether any police officer, MLO, or any other official committed negligence, dereliction of duty, professional misconduct, suppression, manipulation of evidence, اور اینی ان لافل ایکٹ، اومیشن اور کور اپ، کہ سرکاری طور پر کوئی اگر کمی، کوتاہی، غلطی ہو وہ. اور چوتھا، ٹو میک ریکمینڈیشنز فار فردر انویسٹیگیشن، فورینزک انالیسس اور لیگل ڈپارٹمنٹل ایکشن. یہ کر کے ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہفتے کو وہ خط ارسال کیا، اور آج صبح یا دوپہر کو جسٹس عمر سیال صاحب ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہیں، ان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. ہم نے 30 دن کا ٹائم پروپوز کیا تھا. 30 دن ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے پاس کہ وہ تمام فیکٹس کو دیکھ سکے اور اپنی فائنڈنگ کو حکومت کو بھجوا سکے. تمام سرکاری ادارے، ہماری پولیس وہ سپورٹ کرے گی جوڈیشل کمیشن کو. جو ان کو ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگا، معاونت ریکوائرڈ ہوگی، وہ تمام اسسٹنس ہماری جانب سے جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کی جائے گی، تاکہ اس معاملے ہم فیکٹس کو جان سکیں
اور وہ جو ماں بار بار پوچھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے، ہم ان کو جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک چیز صرف میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو کہ اس دوران جب میں آپ کو یہ تفتیش اور تحقیقات کی بات کر رہا تھا، فیملی نے کہا کہ ہمیں انویسٹیگیشن فون، اسمارٹ واچ اور سم اس کی پنجاب فورینزک سے چاہیے۔ تو ہماری پولیس نے وہ تمام تینوں چیزیں بائی ہینڈ، یعنی کہ فون، مرحوم کا فون، اسمارٹ واچ اور سم، پنجاب فورینزک کو ڈیلیور کی ہے اور ان کی رپورٹ اس وقت متوقع ہے۔ ایپل اور میٹا سے ڈیٹا لینے کے لیے یہی پولیس ٹیم ہماری عامر فاروقی صاحب کی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہوموسائیڈ کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، کسی کی جان، کرمنل معاملہ ہے، تو ہمیں اس میں عدالتی آرڈر ریکوائرڈ ہے۔ تو پولیس نے عدالت سے، میجسٹریٹ سے رجوع کر کے وارنٹ ایشو کروایا ہے، اور اگر وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بالکل چیزوں کو شفاف طریقے سے لے کر چلنے کے لیے جو جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کی گئیں، تاکہ تمام تفصیلات حکومت کے پاس بھی ہوں، پولیس کے پاس بھی ہو، اور جو لواحقین ہیں، جو فیملی ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، ان کے پاس بھی ہوں۔ تو آج یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے۔ ہم ویٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن کے نوٹس کا۔ ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہوم سیکرٹری صاحب وہ سیکرٹری کے طور پر کام کریں گے، سیکریٹریٹ ہوگا اس کا، تاکہ جو بھی ان کو سپورٹ، معاونت درکار ہوگی وہ ان کو معاونت کی جائے، اور 30 دن میں انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آ جائے گی تو ہم چیزوں کو پھر مزید آگے لے کر چل پائیں گے۔ ایک سوال جو ایم شور آپ صحافی مجھ سے پوچھیں گے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ کہیں انویسٹیگیشن تو ہیمپر نہیں ہوگی، اسے نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن چلتی رہے گی۔ جو انہوں نے ایپل کو، میٹا کو خط لکھا ہے، اس کی تفصیلات ان کے پاس آئیں گی۔ وہ جو 173 کی رپورٹ جمع کرانی ہے پولیس کو، جو قانونی چارہ جوئی ہے اس موت کے حوالے سے، وہ چلتی رہے گی، اور یہ جو 4 TORs ہیں اس کی رپورٹ معاونت کرے گی مزید اس 173 کی رپورٹ کے حوالے سے۔ جو آپ کا سوال جواب ہے، میں حاضر ہوں۔ میں ایک سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اس پریس کانفرنس کو سیاسی پریس کانفرنس نہیں بنانا چاہتا، میں چہمہ گوئیوں پہ الزام تراشی پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں فیملی کی پرائیویسی کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، جو تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ الزام تراشی سے ہٹ کے جو گفتگو ہم نے کی ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی شکوک و شبہات ہیں وہ پلیز پوچھیں۔ جو دیر فرسٹ ہم اس کیس پر جتنے بھی کرائم رپورٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، اور تاکہ سوشل میڈیا سے لے کے جو پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کیس پہ نظر رکھتے ہیں، ہائی پروفائل کیس کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہم نے شروع دن سے یہ بات دیکھی کہ نیگلیجنس جو دیکھی گئی تھی وہ محکمہ صحت کی بدترین غفلت تھی، چاہے پہلے ایم ایل او کی غلطی ہو یا دوسرے کی ہو، لیکن اس کی پریشانی یا خمیازہ جو ہے فیملی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب تک اس کیس میں ایک مرتبہ بھی محکمہ صحت کے، نہ وزیر صحت، نہ کوئی سیکرٹری جو بھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی موقف نہیں آیا۔ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ سامنے آتے اور بتاتے کہ ان کے محکمہ کے آپس کے 2 MLO یا 1 MLO کی سرجن سے نہیں بنی، انہوں نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ ہیڈ تو اس سرجن کی ہوئی تھی۔ تو اس معاملے پر کیوں محکمہ صحت کا اب تک یہ موقف نہیں آیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سینکڑوں کیسز کراچی میں اس سے سملر پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے پہلی مرتبہ سے دیکھا ہے کہ حکومت اور پولیس بیک فوٹ پر ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خاموشی بھی جو ہے وہ خود کو گلٹی قرار دینے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نذیر بھائی، کسی کا پیارا اس سے بچھڑا ہے، وہ ماں، وہ باپ، وہ بہن، وہ منگیتر تکلیف میں ہے۔ اگر ہم اگریشن دکھائیں یا کوئی اس طرح کی بات کریں، وہ تسکین نہیں دے گی ان کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک باپ ہونے کے ناطے کہ انصاف ضروری ہے، فیملی کو پتہ چلنا چاہیے، اور جو بھی لیپسز ہیں اگر ہمارے حکومت کی طرف سے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا پولیس سرجن کہہ لیں، MLO کہہ لیں، یا جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے والے، جو بھی ہے،
وہ تمام چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے. اب شاہ صاحب میں اگر خود کہوں گا کہ فلاں شخص قصوروار ہے تو سوال اٹھے گا کہ بھائی آپ تو حکومت کے نمائندے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو پھر سوال اٹھے گا کہ آپ کسی اور کے نمائندے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری کر لی جائے اور اس کی جو سفارشات آئیں گی اس کی روشنی میں روشنی میں وہ تمام فیصلہ کر لیا جائے گا. میں آپ کو ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسامہ کو پولیس نے بلایا ہے, اس کا 161 ہوا ہے, اور ڈاکٹر سمیہ کو بھی پولیس نے گفتگو کی ہے ان کے ساتھ. تو یہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اسپیکٹ ہے اس کو پولیس نہیں دیکھ رہی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 2 رپورٹس ہونے کی وجہ سے یا وہ ایک تضاد ہونے کی وجہ سے ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے, اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اب یہ جب جوڈیشل کمیشن اپنی فائنڈنگ دے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا. میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ پولیس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کوتاہی, جہاں کہیں کوتاہی ہوئی, یہ میری کمٹمنٹ ہے آپ کو وزیر اعلیٰ سندھ وزیر داخلہ کی جانب سے کہ جو کارروائی بنے گی پروفیشنل مس کانڈکٹ کی یا END کی, وہ کارروائی انشاءاللہ کی جائے گی. جی دیکھیے, یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی. 161 کا اسٹیٹمنٹ جس کا ریکارڈ کیا ہے نا, اس کو آپ نے بلایا ہے. جن کے ساتھ آپ ان ٹچ رہے ہیں, جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, اس کا 161 ابھی نہیں لیا گیا ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کیا. جی صاحب, آپ مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیملی کو نا, کافی عرصے سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں, مطمئن کرنے کی کوشش, لیکن ابھی جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے. تو اب کس طریقے سے فیملی کو اطمینان دلائیں گے کہ ایک صحیح پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے, انکوائری کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی کہیں مطمئن نظر نہیں آ رہے. دیکھیے لوگ اس میں ایک چیز شامل کر لیں کہ یہ جو فیملی ابھی تک کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں, ہمیں پہلے دن کی طرح کھڑے ہیں, تو اس کمیشن بننے کے بعد یہ جو تفتیشی ٹیم ہے نئی والی, اس میں بھی انہوں نے دوبارہ کوئی کسی افسر کے اوپر کسی کے اوپر اعتراض کیا کہ اس کو بھی چینج کیا جائے یا کسی نئے افسر کو شامل کیا جائے, تو یہ بتا دیے گا. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ میں ایک اور چیز مس کر گیا تھا, اچھا وہ آپ نے مجھے یاد دلائی. یہ جو تفتیشی ٹیم عامر فاروقی صاحب کی سربراہی میں بنی نا, اس میں سراج لاشاری صاحب کا نام ایڈ کیا گیا. کس کی ریکویسٹ پہ کیا گیا؟ ان کے وکیل صاحب نے کنوے کیا. محمد علی صاحب کا نام ایڈ کیا گیا. یہ شو کرتا ہے حکومت کی ترجیح یا حکومت کیا چاہتی ہے. جو وزیر اعلیٰ سندھ یا وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فیملی کو مطمئن کرو, تو فیملی نے کہا, ان کے وکیل صاحب نے کہا کہ سراج لاشاری صاحب کو اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے. ہم نے کہا جی بالکل 100 بسم اللہ کر دیں. محمد علی صاحب کو اس میں ایڈ کر دیا جائے, ایڈ کر دیں. دیکھیں فیملی تکلیف میں ہے, فیملی پریشان ہے, ان کا پیارا ان سے بچھڑا ہے, تو وہ تو پریشان ہوں گے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, میری بحیثیت شہری کی ذمہ داری ہے. دیکھیں نا, لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں, مس گائیڈ بھی کرتے ہیں. جب سچویشن ایسی ہو, آپ مجھے بتائیں کہ کس سے تحقیقات کرائی جائیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کے IG, ان کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ صوبے کے IG نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. جب وہ کہہ رہے ہیں صوبے کا وزیر داخلہ وہ ناکام ہو گیا, وہ جو کیا ورڈ یوز کیا ہے انہوں نے اس لیٹر میں بار بار, کوتاہی, کہ ان کو ناگوار گزرا وکیل صاحب کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ورڈ استعمال کیا. تو جب وہ کسی سے مطمئن نہیں ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہمیں فلاں IO دے دیں. ہم نے وہ IO بھی ان کو دے دیا. انہوں نے کہا جی پنجاب فورینزک سے اس کا میچ وغیرہ کرا لیں چیزوں کو, وہ بھی کر لیا. NCCIA وفاقی ایجنسی ہے, تو ہم ہر چیز کر رہے ہیں. ایپل یا میٹا کو ہم لکھ رہے ہیں تمام چیزوں کو منظر عام پہ لانے کے لیے. اس کے لیے جو قانونی کارروائی ہے, وارنٹ ایشو کرانا, وہ ہم کروا رہے ہیں. تو ہم حد الامکان کوشش کر رہے ہیں. اب اگر وہ اس کو ریجیکٹ کریں گے, کل کو کوئی اور کمیشن بنائیں گے, کوئی اور IO, تو یہی چیز چلتی رہے گی. ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو کلوز کرنا ہے. فیملی کو میری گزارش ہے, فیملی کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور جج صاحب جو ہے نا, میرے خیال میں جج کی ذات سے زیادہ امپارشل, مطلب حکومت تو پارشل ہوگی نا, پولیس تو پارشل ہوگی. سوچیں کہ اگر حکومت کے دل میں کچھ ایسی چیز ہوتی یا پولیس کے دل میں ایسی چیز ہوتی, ہم کیوں چاہتے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کیا جائے, کلیئر ہوں,
تاکہ ان کی فیملی کو اطمینان مل سکے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ واحد ایک ایسا طریقہ تھا کہ آپ اس کو آبجیکٹیولی امپارشلی آگے کی طرف لے جا پائیں تاکہ اس کے محرکات کو ہم سمجھ سکیں. اس کے بعد جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد گفتگو کی جا سکتی ہے. جی یہ کر کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. پہلے دن سے ہی فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے گروپ میں شریک ہوئے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن ٹیم یا حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی، ہم سے ویڈیوز شیئر نہیں کی گئی، اب تک کیا انویسٹیگیشن وہ شیئر نہیں کی گئی، اور جو 24 سوالات انہوں نے کیے اس کا جواب نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ آپ ماشاء اللہ بیرسٹر ہیں، پریکٹس لائر بھی رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ مرڈر کیس کی جوڈیشل کمیشن کس قانون کے تحت انکوائری کر سکتا ہے؟ وہ کس قانون کے تحت؟ 1969 کا یہ انکوائری کا آرڈیننس ہے. 1969 آج ہم نے نہیں بنایا، یہ 69 سے چلا رہا ہے، جس کے تحت گل پلازا کے اندر کیا ہوا تھا لوگوں کی جانے. دیکھیں، جب بھی فیکٹس کو آپ کو جاننا ہے، یہ پیرلل چلتی ہیں چیزیں. یہ فیکٹس ہیں جو آپ کو وہ بتانے میں آپ کامیاب ہوں گے. میں نے بتایا جو 173 کی پروسیڈنگ ہے، چالان جس کے بیسس کے اوپر یہ کیس آگے بڑھے گا، وہ چلے گا اور اسی طریقے سے چلے گا، اور وہ انویسٹیگیشن وغیرہ چلتی رہے گی. باقی میں کچھ بھی کہوں گا ابھی تو اس کو شاید صحیح پیرائے میں نہیں لیا جائے، لیکن دیکھیں اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں فیملی سے کہ جو موجودہ تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پہلے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے ان کے وکیل صاحب نے ریکویسٹ کی کہ سراج لاشاری صاحب کو اور علی صاحب کو اس میں ایڈ کر دیا جائے. پولیس نے ان کو ایڈ کر دیا. انہوں نے گزارش کی کہ پنجاب فورینزک سے اس کی فورینزک کرائی جائے، وہ چیز ہو گئی. NCCIA کے ذریعے باقی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مطمئن کر سکیں، ان کو سیٹسفائی کر سکیں. لیکن دیکھیں ان کی انگزائٹی بالکل جائز ہے، ان کا پیارا ان سے بچھڑا ہے، وہ تکلیف میں ہے. تو بالکل ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے کہ اپنی حکومت سے، اپنی سرکار سے، اپنی ریاست سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں چیزوں کا پتہ چلے. لیکن چیزوں کو جانچنے کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے طریقہ کار اب کیا ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں پولیس کی پہلی ٹیم بھی صحیح نہیں ہے، پولیس کی دوسری ٹیم بھی ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا سربراہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو کسی سے تو کرانی ہے نا چیز. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جسٹس صاحب اس کی جو رپورٹ ہے وہ 30 دن میں فائنلائز کر کے حکومت کو بھیج دیں گے، اور اس کے بعد جو معاملے کو آگے چلنا ہے وہ ہم لے کر جائیں گے. دیکھیں، چیف جسٹس صاحب بھی کورٹ کا حصہ ہیں اور بینچ بھی کورٹ کا حصہ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وکیل صاحب چاہتے ہیں نا کہ فیکٹس پتہ چلیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ فیکٹس پتہ چلیں. تو آئیے، یا تو وہ کہہ دیں کہ وہ جج صاحب کی ذات پر ان کو اعتراض ہے. اسی ہائی کورٹ جس میں انہوں نے ابھی پٹیشن فائل کی ہے انصاف کے لیے، اسی ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں، سینئر جج ہیں، پچھلے کوئی 12-13 سال سے جوڈیشری میں ہیں، تو ان کے تھرو تحقیقات کرائی جا رہی. تو میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جج صاحب اپنی فائنڈنگ دیں گے، اس فائنڈنگ کے بیسس کے اوپر آگے دیں گے. ہم بحیثیت حکومت ایک ایک چیز فیکٹس کی جاننا چاہتے ہیں، اور ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ فیملی کو اگر ہمارے نمائندوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اسی لیے ہم جوڈیشری سے اس چیز کو کروا رہے ہیں. یہ کر کے انہوں نے پہلے کہا تھا، پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا. سوری. میں یہ تو وہی یہ ہاں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. GIT کا پروویژن جو میری معلومات ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے. صرف نارمل جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر GIT کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے اندر 173 کا وہ چالان آتا ہے اور پولیس ہی کام کرتی ہے، اور ادارے اس میں نہیں ہوتے. تو یہ اس کی ایک وجہ ہے.
فیکٹ سامنے آئے, جج صاحب کی رپورٹ آ جائے, اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے. اور تمام چیزیں میں ایک بار پھر ایمفیسائز کرنا چاہوں گا, جس کی کمی کوتاہی ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ جو پچھلے 20-21 دن میں جس تکلیف سے وہ فیملی گزری ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. جی سر, اب تک تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے اور بڑی سینئر افسران پر مشتمل لوگوں نے اس کی تحقیقات بھی کی. یقیناً کچھ نہ کچھ ان کی کنکلوژن بھی ہوگی, فائنڈنگ بھی ہوگی. ہم ابھی آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ ان کی کیا فائنڈنگز ہیں, کیونکہ ابھی معاملہ زیر بحث ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے وکیل صاحب کی 2-2 دن میں 2-3 دفعہ پریس کانفرنس کرنا کیس میں اتنا زیادہ بھونچال کو لے آیا, اتنا زیادہ ابہام پیدا کر دیا, اور پھر جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اگر وہ ان کی منشا کے مطابق فار ایگزامپل نہیں آتی اور یہ پھر اس کو بھی مسترد کرتے ہیں, تو پھر آگے کیا راستہ نکلے گا؟ جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ اور ابھی جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے مسترد کیا ہے. دیکھیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آخر میں انصاف عدالت سے ہی ملنا ہے نا, تو عدالت ہی تو کر رہی ہے. تو جس عدالت سے انصاف ملنا ہے وہی عدالت اگر اس کو انکوائر کر کے اپنے فیکٹ دے گی, اس میں کیا قباحت ہے؟ وکیل صاحب کے کردار کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, وہ کریں دن میں 2-3 پریس کانفرنسز, ان کی مرضی ہے. لیکن میں یقین جانے میں اس کی ماں کی تکلیف سمجھتا ہوں. میں ایک پلیز مجھے بات کریں. ماں بیچاری ایک ہی سوال کرتی ہے صرف کہ مجھے انصاف چاہیے, صرف یہ کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا, مجھے انصاف چاہیے کہ کس نے اس کو مارا ہے, کیا محرکات تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ماں کو یہ جواب دینے میں کامیاب ہوں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کوئی چیز ہے, آپ کہہ سکتے ہیں نا پولیس بائسڈ ہے. آپ جج صاحب کے پاس جا کے لیاقت علی رانا صاحب کو کہے گا پولیس اپنا کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ ان کو آپ چیزیں دے سکتے ہیں, اور ان کے پاس پورا حق ہوگا کہ وہ سمن کر سکتے ہیں کسی کو بھی اس ایویڈنس کے لیے. تو آئیے اس کمیشن کو اسسٹ کیجئے تاکہ اس معاملے کو ہم ونس اینڈ فار آل کنکلوزیو فائنڈنگ کی طرف جا سکیں کہ وہ جو نوجوان چلا گیا, اس ماں کی گود اجڑ گئی, اس کو وہ ہم جواب دینے میں کامیاب ہیں. سر, جیسا کہ آپ نے بتایا فیملی سے رابطے میں تھے, تو کیا جب فیملی نے آپ کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے منع کیا, کیا آپ نے اس بارے میں بات کی کیوں منع کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, اور وہ GIT پر ہی کیوں زیادہ جو ہے وہ فورس ہوتی ہے فیملی کی طرف سے کیا ہے؟ میری گفتگو ہوئی تھی 9 تاریخ کی رات کو اور 10 تاریخ کی صبح کو, اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کی والدہ سے پرمیشن لی تھی کہ میں اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھے گا تو میں کیا اس بات کو کوٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھے بات کی, انہوں نے کہا میں لا نوئنگ نہیں ہوں, میں آپا کر کے ان سے بات کر رہا ہوں, کوئی سیاسی پروفیشنل. میرے کراچی کی ایک خاتون ہے, وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جوڈیشل انکوائری کا GIT کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری تو ہمیشہ کی جا سکتی ہے, ابھی فار ناؤ, یہ الفاظ ہیں ان کے, فار ناؤ نئی ٹیم بن گئی ہے تو ہم اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے خود کہا یہ, تو ہم نے اس بات کا احترام کیا. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اسی دن کہتے نہیں جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہم مجبور ہیں کیونکہ ان کے وکیل صاحب نے جو 19 تاریخ کا ایک لیٹر لکھ دیا, اس کے بعد پولیس, یقین کریں آپ عامر فاروقی صاحب کو ہٹا دیں, DIG سکھر کو اس کام کے لیے لیں, DIG ویسٹ سے یہ کام کروا لیں, DIG ایسٹ پہ تو پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں, DIG ساؤتھ سے یہ کام کروا لیں, CTD والوں سے, جس سے بھی کرائیں گے وہ جواب میں یہی کہیں گے. تو اس لیے چونکہ جج کی شخصیت بائی پارٹیزن ہوتی ہے, امپارشل ہوتی ہے, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور اگین پھر میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا جو فیکٹس ہوں گے وہ پبلک کیے جائیں گے انشاءاللہ.